سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ لوگ دور کے علاقوں سے سلطان کے فیصلے دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے، کیونکہ سلطان بہت باریک بینی سے اپنے تمام معاملات کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ اس دن بھی سلطان کے دربار میں بہت بھیڑ تھی۔ ابھی سلطان ایک فیصلے سے فراغت پا کر اپنا دربار برخاست کر کے اٹھنا ہی چاہتے تھے کہ 4 آدمی سلطان کے دربار میں حاضر ہوئے اور ہاتھ جوڑ کر ان میں سے ایک عرض کرنے لگا، سلطان اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ سلطان صلاح الدین نے اس کو جان کی امان دی اور وہ شخص عرض کرنے لگا، حضور ہمارے علاقے میں ایک عورت ہے، وہ بدکار عورت ہے۔ وہ پہل تو مردوں کے ساتھ بدکاری کیا کرتی تھی، لیکن اب اس نے مردوں کو چھوڑ کر یہ گناہ جانوروں کے ساتھ کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس نے کتا پال رکھا ہے جس کو وہ گھر کے اندر ہی رکھتی ہے، اس کو باہر نہیں نکالتی اور اس کے ساتھ بدکاری کرتی ہے۔ سلطان نے جب یہ سنا تو سلطان غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ تمام لوگ نہایت پریشانی کے عالم میں سلطان کی طرف دیکھنے لگے۔ سلطان نے کہا، اے شخص، تو جانتا ہے تو نے کیا کہا ہے؟ تو جانتا ہے تو کس جگہ پر کھڑا ہے؟ تو اس جگہ پر کھڑا ہے جہاں پر منہ سے نکالے جانے والی ہر بات سچ ہونی چاہیے۔ اب کی بار اس شخص کی بجائے اس کے ساتھ آئے دوسرے شخص نے گواہی دی، ہاں سلطان، یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے۔ اور اس کے بعد اس کے ساتھ آئے دوسرے 2 لوگ بھی اس کی گواہی دینے لگے۔ سلطان بے حد پریشان اور حیرت زدہ تھا کہ یہ کیسا عجیب معاملہ آن پڑا ہے، اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے لگا۔ سلطان نے اپنے سپاہی کو بھیجا اور کہا کہ اس عورت کو ابھی میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ کچھ ہی دیر میں وہ عورت سلطان کے دربار میں حاضر ہوئی تو تمام دربار اس کو دیکھ کر حیران ہو گیا، کیونکہ اس عورت نے اپنے جسم کو سر سے پاؤں تک ڈھانپا ہوا تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ سلطان اور تمام درباری بھرے حیران ہوئے۔ بظاہر اتنی پاک باز عورت، اتنی با پردہ خاتون اتنا گھناؤنا فعل کیسے کر سکتی ہے؟ جب وہ عورت سلطان کے دربار میں حاضر ہوئی تو سلطان نے کہا، اے خاتون، تمہیں معلوم ہے تمہیں یہاں کیوں بلایا گیا ہے؟ تمہارے اوپر ایک بہت گھناؤنا الزام ہے، تم اس کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ تمہارے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ تم کتے کے ساتھ بدکاری کرتی ہو، تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہو گی؟ سلطان کی بات کے جواب میں اس عورت نے کچھ کہنے کی بجائے زور زور سے رونا شروع کر دیا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ سلطان اور تمام درباری یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہ عورت رو کیوں رہی ہے۔ سلطان نے کہا، اے خاتون، تم کیوں رو رہی ہو؟ تم سے جو پوچھا گیا ہے اس کا جواب دو۔ اس سے پہلے کہ وہ عورت کچھ بولتی، سلطان نے شاہی دائی کو طلب کیا اور حکم دیا کہ اس عورت کو محل کے اندر لے جایا جائے اور اس کا معائنہ کیا جائے کہ جو اس پر الزام لگایا گیا ہے اس کے جسمانی خد و خال کے مطابق اس میں کتنی سچائی ہے۔ چنانچہ وہ شاہی دائی اس عورت کو اپنے ساتھ محل کے اندر لے گئی، اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ شاہی دائی چیختی چلاتی اور روتی ہوئی محل سے باہر نکلی اور سلطان کے دربار میں حاضر ہو گئی۔ لگتا تھا جیسے وہ کوئی راز افشاں کرنا چاہتی ہے، جیسے وہ کوئی انہونی اور انوکھی بات بتانا چاہتی ہے، لیکن دربار میں لگی بھیڑ کی وجہ سے وہ چپ رہی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، سلطان نے اس کو ہاتھ سے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور محل کے اندر چلے گئے۔ ادھر ان 4 آدمیوں کا حال بے حد برا ہو رہا تھا۔ وہ گھبرا رہے تھے اور کانپ رہے تھے کہ نہ جانے شاہی دائی نے اس عورت کے جسمانی خد و خال میں کیا تبدیلی کا معائنہ کیا ہے، جس کی وجہ سے اب ان کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد سلطان محل سے باہر آئے اور اپنے تخت پر براجمان ہو گئے اور ان مردوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم لوگوں نے عورت کے ساتھ اس کتے کو منسوب کیا ہے، تو پھر تم لوگوں نے یقیناً اس کتے کو دیکھا بھی ہوگا۔ ان 4 نے ہڑبڑا کر جواب دیا، ہاں سلطان معظم، ہم نے اس کتے کو دیکھا ہے۔ تو سلطان معظم نے ان 4 میں سے ایک آدمی کو اپنے پاس روکا اور باقی 3 کو دربار سے باہر بھیج دیا اور اس آدمی سے پوچھا کہ تم بتاؤ اس کتے کا رنگ کیا تھا؟ تو اس آدمی نے گھبراتے ہوئے جواب دیا، سلطان، اس کتے کا رنگ کالا تھا۔
اس کے بعد سلطان نے ان میں سے دوسرے شخص کو طلب کیا اور اس سے بھی یہی سوال پوچھا، تو اس نے جواب دیا۔ سلطان اس کتے کا رنگ بورے رنگ کا تھا۔ اس کے بعد سلطان نے تیسرے شخص کو اپنے پاس طلب کیا اور اس سے بھی یہی سوال پوچھا، تو اس نے کہا اس کتے کا رنگ سفید تھا۔ اس کے بعد سلطان نے چوتھے کو طلب کیا اور اس سے پوچھا، تو اس نے کہا کہ اس کتے کا رنگ لال تھا۔ جب چاروں نے اپنے اپنے جوابات دے دیے تو سلطان نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس کتے کو لے کر دربار میں آؤ۔ جب اس عورت کے کتے کو دربار میں لایا گیا تو وہ کتا نہ تو کالا تھا، نہ سفید، نہ بورے رنگ کا تھا اور نہ لال تھا، بلکہ اللہ نے اس کتے کو ہرے رنگ کا بنایا تھا۔ جب سب درباریوں نے ان آدمیوں نے کتے کا اصل رنگ دیکھا تو سب کے ہوش اڑ گئے اور ان کو اپنی اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ اب سلطان نے اس کتے کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اے کتے، اب تیری وفاداری کا امتحان ہے۔ تو اپنی مالکن کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار کر اور اس کی بے گناہی کا ثبوت دے۔ سب حیران ہو گئے کہ کتا بے زبان جانور ہے، وہ اس کا جواب کیسے دے گا؟ سلطان نے پھر بآواز بلند اپنے الفاظ کو دہرایا تو کتا زور زور سے بھونکنے لگا۔ تمام درباری اور لوگ پریشان ہو گئے کہ کتا بول تو رہا ہے لیکن اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ سلطان نے کہا، اے کتے، اگر تیری مالکن پاک باز ہے اور یہ چاروں آدمی جھوٹ بول رہے ہیں تو جا ان کو کاٹ لے۔ سلطان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کتا بھاگتا ہوا ان چاروں آدمیوں کے اوپر چڑھ دوڑا اور ان کو کاٹنے لگا، ان کے کپڑے چیرنے پھاڑنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ چاروں آدمی روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے سلطان کی طرف ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، سلطان معظم، ہمیں معاف کر دیجئے۔ سلطان معظم، ہمیں جان کی امان دے دیجئے۔ ہم نے اس عورت کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اس کو جان بوجھ کر مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ دراصل ہم چاروں باری باری اس عورت کے دروازے پر جاتے تھے اور اس کو دعوت گناہ اور دعوت زنا دیتے تھے، لیکن جب اس نے ہم چاروں کی دعوت زنا کو اور دعوت گناہ کو ٹھکرا دیا تو ہم نے اس سے بدلہ لینے کے لیے اس پر جھوٹا الزام لگایا۔ یہ دیکھ کر تمام درباری ان چاروں مردوں پر تھو تھو کرنے لگے اور ان کو لان تان کرنے لگے، اور سلطان نے ان چاروں کو زندان خانے میں بھجوا دیا اور اس عورت کو اور اس کے کتے کو باحفاظت اور عزت کے ساتھ ان کے گھر اپنے شاہی دستے کی حفاظت میں روانہ کیا، اور تمام لوگ سلطان کی ذہانت و فطانت کی تعریف کرنے لگے۔ محترم دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔